بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ محترم و معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا ہمارا موضوع سخن سوانح اعلیٰ حضرت مختصر ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جس نے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان کا تحفظ کیا۔ محترم و معزز سامعین کرام، جس ایمان کو معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ الرحمۃ والرضوان اس انڈیا، اس ہندوستان کی سرزمین پر لائے، اسی ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ، جسے ہم احمد رضا خان کے نام سے جانتے ہیں، وہ معجزہ پیدا فرمایا۔ محترم و معزز سامعین کرام، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے سوانح۔ سامعین کرام سماعت فرمائے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارکہ، آپ کی پیدائش مبارک 10 شوال المکرم ہجری سن 1272 بروز سنیچر بوقت ظہر محلہ جسولی بریلی شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور انگریزی تاریخ 14 جون 1856 عیسوی سن میں آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کریں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، لیکن آپ کے جد امجد نے آپ کو اعلیٰ حضرت کہہ کر پکارا، بس وہی نام سے آپ مشہور ہو گئے، لیکن سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، میرے امام نے 4 سال کہ جس عمر میں بچہ صحیح طور سے کھیل کود نہیں سکتا، کہ جس عمر میں بچہ صحیح طور سے رہ نہیں سکتا، اس عمر میں میرے امام نے ناظرہ ختم کر لیا۔ 4 سال کی عمر میں میرے امام نے ناظرہ ختم کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ فصیح گفتگو بھی فرمائی۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، بعدہ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تب آپ نے پہلا بیان دیا تھا۔ بعدہ جب آپ کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کر دیے، اور پھر جیسے ہی آپ کے 8 سال مکمل ہو گئے، پھر آپ نے 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت کا بہترین شاندار جواب لکھا، اور ایک عجیب بات کہ 8 سال کی عمر میں آپ نے فن نحو کی مشہور کتاب، جسے ہم ہدایت النحو کہتے ہیں، وہ ہدایت النحو آپ نے 8 سال جیسے ہی آپ کو 8واں سال مکمل ہوا، اس سال میں آپ نے یہ کتاب پڑھی، اور اسی سال آپ نے اس کی شرح ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں لکھی۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، میرے امام کو اللہ رب العزت نے 50 سے زائد علوم و فنون پر ملکہ حاصل دیا تھا، کہ جس میں سے 21 علوم و فنون میرے امام نے اپنے والد محترم علامہ نقی علی خاں علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس سے حاصل کیا تھا۔ میرے امام 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کے ہوئے تب آپ فارغ التحصیل ہوئے، یعنی علوم درسیہ سے آپ نے فراغت پالی، اور اس کے بعد دستار فضیلت ہوئی، اور اسی دن آپ نے فتویٰ نویسی کا باقاعدہ آغاز فرما دیا۔ میرے امام کے چھوٹے بیٹے حضور مصطفیٰ رضا خان المعروف مفتی اعظم ہند، ان کا فرمان ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عبارتوں کی اصلاح سوائے ان کے جد امجد کے کوئی نہیں کر سکتا تھا، یعنی میرے امام کی فصیح عربی، بلیغ عربی، خواہ کوئی بھی زبان ہو، میرے امام کسی بھی زبان میں لڑکھڑاتے نہیں تھے۔ آپ فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے، لیکن اگر کوئی عجم والا آپ کی عربی سن لے تو یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ انڈیا کا ہے، بلکہ وہ سمجھے گا کہ یہ
عرب کا ہی بچہ ہے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، میرے امام کو بہت سارے علوم و فنون آتے تھے، لیکن آپ کی خاکساری یہ تھی کہ آپ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر بھی فتویٰ نویسی کرتے تھے۔ آپ کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی حسد نہیں تھا۔ میرے امام 14ویں صدی کے مجدد تھے۔ محترم و معزز سامعین کرام، میرے امام سنت کے اتنے پابند تھے کہ جب کوئی تحریر کاغذ میں لکھتے، اس سے پہلے سر فہرست ہم بسم اللہ شریف کا عدد لکھتے ہیں 786، جس کو ہم 786 کہتے ہیں۔ کرام برخلاف ہمارے کہ ہم پہلے 7 پھر 8 پھر 6 لکھتے ہیں۔ میرے امام کے دل کو گوارا نہیں تھا کہ میں کوئی بھی چیز شروع کروں تو وہ لیفٹ سائڈ سے نہیں، بلکہ میرے امام کا دل یہ کہتا تھا کہ کسی بھی چیز کی ابتدا رائٹ سائڈ سے ہونی چاہیے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، میرے امام کے لکھنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے 6 لکھتے، پھر 8 لکھتے، پھر 7 لکھتے اور نیچے 2 لکھتے اور پھر 9 لکھتے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، ان کے دل کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھی چیز یعنی کسی بھی چیز کی ابتدا کی جائے تو وہ سیدھی جانب سے کی جائے، نہ کہ الٹی جانب سے کی جائے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، آپ نے اپنے وفات کے 4 مہینے 22 دن پہلے اپنے بڑے بیٹے حضور حامد رضا المعروف حجت الاسلام کو یہ خبر دے دی تھی کہ 4 مہینے 22 دن بعد میرا انتقال ہو جائے گا، اور آپ نے انہیں اپنی نماز جنازہ کی وصیت بھی فرمائی تھی۔ میرے امام نے ایک اور وصیت کی تھی، اور وہ یہ کہ میری قبر کھودی جائے، اتنی اونڈی کھودی جائے کہ اس کے اندر جب میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو میں ان کے احترام کے لیے کھڑا ہو کر سلام پیش کروں۔ میرے امام کے کلام میں وہ تاثیر ہے کہ ہم نے ذوق کو پڑھا لیکن ذوق کے کلام میں ذوق نہ پایا، ہم نے غالب کو پڑھا، ہم نے میر تقی میر کو پڑھا، ہم نے اقبال کو پڑھا، لیکن جو ذوق کلام رضا میں پایا وہ ذوق کسی کلام میں نہیں پایا۔ محترم و معزز سامعین کرام، میرے امام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس ذات کا کلام ہے جس کو احمد رضا خان کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ سلام مقبول بارگاہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو یہ سلام مشہور ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، میرے امام کا وصال 25 صفر ہجری سن 1340 میں آپ کا انتقال ہوا۔ مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی سن میں آپ اس دار فانی سے دار دائمی کی طرف رخصت ہوئے، اور اس وقت جمعہ کا دن اور دوپہر کے 2:38 پر عین اذان کے وقت آپ اس دار فانی سے دار دائمی کی طرف رخصت ہوئے۔ اس وقت حیا علی الفلاح کی ندا دی جا رہی تھی، اور ادھر میرے امام کی روح دار فانی سے دار دائمی کی طرف رخصت ہو رہی تھی۔